نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ ناظرین، ہم اسکول میں گھومے پھرے ہیں، لیکن یہ بچہ اس نے جو یہ کلے سے بنائی ہیں یہ چیزیں، یہ آپ کو ایسی لگ رہی ہوگی کہ یہ اس نے تیار بازار سے لے کے آئی ہیں، لیکن یہ ان کو آپ ان کی ٹیلنٹ کہہ سکتے ہیں، یا اس نے یہ ساری چیزیں ہینڈ میڈ بنائی ہیں، کلے سے بنائی ہیں، خود بنائی ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، اور سب سے پہلے تو میں آپ پہ فخر محسوس کرتا ہوں، آئی پراؤڈ آف یو۔ اور یہ پورا صرف میں نہیں بلکہ یہ پورا علاقہ بنگش آپ پہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ، میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ آپ نے اتنی ساری چیزیں ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں۔ بیٹا کیسے یہ بناتے ہیں آپ؟ صحیح ہے، بس کلے لے لیتا ہوں، پھر اس سے یہ ساری چیز بناتا ہوں کلے سے۔ اچھا کلے سے، لیکن پھر بھی یہ آئیڈیا کیسے آیا آپ کے ذہن میں؟ یہ بس میرا اس چیز کے ساتھ شوق ہے، شوق ہے۔ میں بڑا ہو کر آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں۔ اچھا تو اچھا، جب بڑا ہو کے آرٹسٹ بنیں گے تو کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ میں 8th کلاس میں۔ 8 کلاس میں پڑھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں یہ آپ نے جو بنائی ہیں، مطلب کیسے بناتے ہیں، کس چیز سے، اس میں کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں؟ اس میں کلے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ کلرس، پھر اس کو میں دیتا ہوں، کلے سے یہ بنا دیتا ہوں، اور پھر بس ان کو ایک اس چیز میں لگا دیتا اچھا، تو آگے کیا ارادہ ہے؟ اس کو آپ سیل آؤٹ کریں گے، کیا کریں گے؟ آپ کی فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ مطلب ہوں۔ بس میں چاہتا ہوں کہ یہ میں بناؤں اور اس کو میں بھیجوں تاکہ میرا بزنس۔ اوہ دیٹس گریٹ۔ دیکھیں ناظرین، یہ ایک چھوٹا بچہ ہے، لیکن ان کا جو مائنڈ ہے وہ بزنس مائنڈ ہے۔ ایسے ہی اگر ہم اپنے بچوں کے ذہنوں کو فرنش کریں گے اور اس طرح کی آئیڈیا ان کو دیں گے تو میرے خیال سے کہ پاکستان میں بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 8 کلاس میں پڑھتے ہیں، لیکن ابھی سے ان کا جو مائنڈ ہے وہ یہی ہے کہ انکل میں یہ ساری چیزیں بنا کے میں اس کو سیل آؤٹ کروں گا، جس سے جو ہے میرا یہ ایک بزنس بنے گا۔ تو آپ لوگوں کو بھی میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس بچے کو، چونکہ یہ ایک نارمل فیملی سے بلانگ رکھتے ہیں، اور یہ ہے کہ اگر آپ ان سے یہ چیزیں خریدیں گے اور یہ اپنے بچوں کے لیے آپ لے کے جائیں گے اور ان کو ڈسپلے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور یہ مزید آگے اس فیلڈ میں بڑھے گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ جو ہے اس بچے کو سپورٹ کریں گے۔ تو یہ بیٹا آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ اپنا نام بتائیں تاکہ اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہیں اور آپ سے یہ چیزیں وغیرہ لینا چاہیں تو آپ بتائیں۔ میرا نام سمر عباس ہے، میں کلاس 8 میں پڑھتا ہوں۔ اچھا، اسکول کا نام بتائیں۔ میرے اسکول کا نام پرل اسکول سسٹم۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی بھی اگر یہ چیزیں ان سے لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کے جو سی او صاحب ہے یا پرنسپل صاحب ہیں پر اسکول سسٹم کے، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا بیٹا، یہ آپ نے ماحول کے حوالے سے اسلامی تعلمات کے لیے ایک ماڈل کریٹ کیا ہے، تو یہ تھوڑا ڈیفائن کریں۔ سر کہ ہمیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، ہمیں گندگی نہیں پھیلانی چاہیے، گھر کو خوشگوار رکھنا چاہیے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عظیم نعمت ہے، ہمیں ان کو استعمال کرتے وقت ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ہے پودے، تو پودے جو ہے وہ ہمیں گھر میں اگانے چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارا ماحول صاف ستھرا لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے۔ تو پودے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عظیم نعمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں سے خوبصورت چیز پودوں کی خوشبو ہے، تو اس لیے ہمیں گھر میں پودے بھی اگانے چاہیے اور اپنے گھر کو خوشگوار رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کتنا خوبصورت ماحول بنایا ہے، اور ہمیں بھی اس طرح اپنے ماحول کو خوشگوار اور پیارا سا بنانا چاہیے۔ تو شکریہ۔ یہ بیٹا ادھر لکھا ہے آداب مجلس، یعنی کہ جب آپ ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں تو مجلس کے کون سے آداب ہوتے ہیں جو آپ کو اپنانے چاہیے؟ جب ہم مجلس میں جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی بیٹھا ہو تو ہمیں سلام کرنا چاہیے، اور مجلس میں کسی کے کانوں میں سرگوشی نہیں کرنی چاہیے، یعنی کانوں میں باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور وہ کسی سے ہمیں بری بات نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ یہ کوئی بھی بیٹھا ہو تو ہم ان سے بری بات کر لیے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹا بچہ یہاں پہ بھی کھڑا ہے۔ بیٹا آپ بتائیں، یہ آداب مجلس میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے، مطلب ایسے کون سے عادات ہیں جو آپ کو اپنانی چاہیے؟ ہمیں جب بھی ہم مجلس میں یا کسی گھر میں یا کلاس میں داخل ہوتے ہیں، ہم اس ٹائم سلام کرنا چاہیے، ہمیں دوسرے کی برائی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں
दूसरों बच्चे या बंदों की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें किसी के साथ सरगोशी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी बच्चे के कान में या बंदे के कान में बातें नहीं करनी चाहिए। बस मैं और ये है कि जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को खामोश रहना चाहिए। ठीक है, थैंक यू बेटा। आपने ये बनाया है इस्लामी आदाब ज़िंदगी, किसका है बेटा ये? इधर आ जाएं आप। अच्छा, ये आपने लिखा है मतलब गुफ्तगू के आदाब, खाने के आदाब। थोड़ा बताएं कि अगर हमने खाना खाना हो तो खाना खाने के क्या आदाब हैं? पानी बैठ कर पीना चाहिए, खाना खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह हाथ धोनी चाहिए, गुफ्तगू में हमेशा सच बोलना चाहिए, पानी बैठ कर पीना चाहिए, पानी दाया से पीना चाहिए, पानी देख कर पीना चाहिए, पानी 3 सांस में पीना चाहिए, गिलास में सांस नहीं लेना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा बेटा, ये किसका है? आपका है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 1 वन क्लास में पढ़ती है। माशाल्लाह, ये आपने बनाया है। अच्छा, ये क्या बनाया आपने? ये फजर, ये आपने लिखा है फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ये क्या है? ये नमाज है। अच्छा, नमाज है। तो नमाज के बारे में थोड़ा बताएं कि नमाज इस्लाम का दूसरा बुनियादी रुकन है। नमाज अल्लाह ताला की एक अहम इबादत है। अल्लाह ताला ने हमें दिन रात में 5 मरतबा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, जैसे कि फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। फजर 2 रकात की नमाज होती है, ज़ोहर 4 रकात की नमाज होती है, असर 4 रकात की नमाज होती है, मगरिब 3 रकात की नमाज होती है, इशा 4 रकात की नमाज होती है। अब मैं बता दूँ नमाज पढ़ने के आदाब। नमाज पढ़ने से पहले पाक साफ होना यानी वुज़ू करना ज़रूरी है। वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती। नमाज के लिए जिस्म का पाक होना ज़रूरी है। नमाज के लिए लिबास और जगह का पाक होना भी ज़रूरी है। नमाज के लिए निकाबा की तरफ मुँह करना ज़रूरी है। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि बच्चों ने मस्जिद क़िबलतैन, बैतुल मुक़द्दस, खाना काबा की यहाँ पे तस्वीरें लगाई हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3A। 3 क्लास में। बेटा, आप मुझे बताएं कि ये बैतुल मुक़द्दस आपने यहाँ पे तस्वीर लगाई है, ये कौन सी पिक्चर है? बैतुल मुक़द्दस बैतुल मुक़द्दस है, ये कहाँ पर है? फ़लस्तीन। फ़लस्तीन में है। अच्छा, यहाँ पे आपने ये खाने काबा की पिक्चर लगाई है, ये बेटा कहाँ पे है? सऊदी अरब। सऊदी अरब में। ये हमारा क्या है? मुसलमानों का ये क्या है? किबला। किबला है। ठीक है, थैंक यू। और इसमें ये मस्जिद क़िबलतैन है, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा हमारे जो देखने वाले हैं उनके साथ। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहे, बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे, मगर हिजरत करने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला का हुक्म आया कि आप अपनी नमाज़ों में खाना काबा को अपना किबला बनाएं। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 महीनों तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ की जाने रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे। अच्छा बेटा, आपने ये एक मॉडल क्रिएट किया है ज़मीन और खला, इस पे थोड़ा रोशनी डालें। ज़मीन निज़ाम शमसी का वाहिद सहारा है जहाँ ज़िंदगी का वजूद है। इसमें कहीं मैदान तो कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। ज़मीन निज़ाम शमसी के उन 8 शहरों में से है जो सूरज के गिर चक्कर लगाते हैं। कुरान मजीद में पहाड़ों को ज़मीन की मेह करार दिया गया है। ज़मीन की ऊपरी सतह मिट्टी की तह से बनती है। तमाम फसलें दरख्त ज़मीन की सतह पर उगते हैं। पहाड़ ज़मीन की सतह का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। इसी से मौसमों की तब्दीली अमल में आती है। ज़मीन के इर्द गिर्द हवा का एक गुलाफ है जिसे कुराई हवाई कहते हैं। पूरे हवाई से बाहर के इलाका हाला कहलाता है। हाला वो इलाका है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। हाला में ज़मीन की कशिश शक्ल भी असर नहीं रखती, इसलिए तमाम सियारे, सितारे, सूरज, ज़मीन और चाँद हाला में तैरते रहते हैं। थैंक यू। अच्छा बेटा, आपने सब्ज़ लाली परचम, ये तो हमने एक दफ़ा उधर एक्सप्लेनेशन की है, तो हम कोशिश करेंगे। ये किसका है बेटा? अच्छा, आप इसको एक्सप्लेन करें। ये है अल्फाज मुतज़ाद, अल्फाज मुतरादिफ, मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा। मैं आपको पहले अल्फाज मुतज़ाद बताती हूँ। अल्फाज मुतज़ाद मुराद है एक ऐसे अल्फाज हो जो एक दूसरे के उलट हो। मिसाल के तौर पर कम, ज़्यादा, पुराना, नया, सच, झूठ।
مشرق مغرب آسمان زمین جوان بوڑھا. زبردست زبردست. بیٹا آپ مجھے یہ الفاظ مترادف مترادف. بتائیں. مترادف الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو لکھنے میں مختلف ہوں مگر ان کی معنی ایک ہو. جیسے سورج آفتاب انسان آدمی آب پانی آسمان فلک. ٹھیک ہے, تھینک یو. یہ اقبال کی شاہین ہمارے سامنے کڑی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں اسپیچ کروں گی. تو بیٹا پہلے یہ بتائیں کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ فورتھ. فورتھ کلاس میں پڑھتی Yes, ہیں. sir. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے یہ کچھ اشعار لکھے ہیں تو آپ یہ اشعار سنانا پسند کرو گی یا اپنی جو اسپیچ ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرو گی؟ سر اسپیچ بھی اور ساتھ اشعار. چلیے ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا اپنی اسپیچ جاری رکھیں. معزز پرنسپل اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم. السلام. آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو عنوان پیش کروں گی وہ ہے اقبال کا شاہین. شاہین علامہ محمد اقبال کا پسندیدہ اور محبوب ترین پرندہ ہے. علامہ محمد اقبال نے شاہین کو نوجوانوں کے لیے قابل تقلید قرار دیا ہے. اس پرندے میں اسلامی فکر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہے. خوددار اور غیرت مند ہے, کسی اور کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا, دنیا کا حریص نہیں اس لیے اشیانہ نہیں بناتا, اس کی نظر تیز اور پرواز بلند ہے. علامہ محمد اقبال نے فرمایا, گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں, گزر اوقات یہ کر لیتا ہے کوہ بیاباں میں, کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار اشیا بندی. علامہ محمد اقبال نوجوانوں کو شاہین کہہ کر دنیا کی جھنجھٹوں میں پنسنے کے بجائے بلند پرواز کا درس دیتے ہیں. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہے, تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا, تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. زمین اور بھی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تھینک یو. ہمارے پاس وقت کی کمی ہے, آپ کا بہت شکریہ, ماشاءاللہ, پراؤڈ آف یو. اچھا, یہاں پہ ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ یہ بچوں نے فرسٹ ایڈ کے جو میڈیسن ہے وہ وغیرہ رکھے ہیں. بیٹا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ یہ فرسٹ ایڈ کٹ جو ہوتا ہے یہ کتنا ضروری ہوتا ہے, چاہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ فرسٹ ایڈ کا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ السلام علیکم. اس کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے حادثات پیش آ جاتے ہیں. اگر ہمارے پاس فرسٹ ایڈ باکس ہو تو ہم اسے فوری طور پر مدد اسے لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں چوٹ لگی ہے, تو اگر ہمارے پاس فرسٹ ایڈ باکس ہو تو فار ایگزامپل میرے ہاتھ پہ چوٹ لگی تو میں پٹی ڈائریکٹ کر لوں گی. اگر زخم زیادہ بگڑ جائے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں, لیکن فرسٹ ایڈ باکس سے فوری طور پر مدد لے سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاس فرسٹ ایڈ باکس بنائیں اور ہر جگہ لے کے جائیں تاکہ جو بھی حادثہ پیش آ جائے فرسٹ ایڈ باکس کی مدد ہم فوری طور پر لے سکیں. جی ناظرین, اس وقت ہم یہ انگلش کلب میں کھڑے ہیں اور یہاں پہ بچوں نے یہ مختلف ڈیزائن بنائے ہیں. سب سے پہلے بیٹا اپنا نام بتائیں. مائی نیم از شازارہ. بیٹا آپ نے کون سا ماڈل یہ والا بنایا ہے, یہ والا کریٹ کیا ہے نا؟ اچھا, ان کے حوالے سے بتائیں یہ کیا آپ نے تیار کیا ہوا؟ پریپوزیشن کا ماڈل. اچھا, ان کے حوالے سے بتائیں بیٹا. سر یہ پروپوزیشن کا ماڈل ہے اور اس میں ہم نے ہر طرح کی چیزیں سیکھی ہوئی ہیں, جیسے اس کی میننگ ہے حرف ربط, اور ہم اس انگلش میں ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں. جیسے preposition are the word which are used to connect the different nouns, pronoun and phrases in our sentences. For example, in, on, behind, in front of, under, between. ٹھیک ہے. اب اس کی فار ایگزامپل جیسے ball is under the box, ball is between the boxes, ball is behind the box, ball is in front of box, ball is in the box, ball is on the box. ٹھیک ہے, تھینک یو. بیٹا یہ آپ لوگوں نے ٹینسز کے لیے بنائے ہیں, اس کے حوالے مجھے یہ بتائیں کہ ٹوٹل ٹینسز کتنے ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس 3 ٹائپس آف ٹینسز ہوتے ہیں, پریزنٹ, پاسٹ اینڈ فیوچر. اور پھر ان تینوں ٹائپس کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں, انڈیفینٹ, کنٹینیوس, پرفیکٹ اینڈ پرفیکٹ کنٹینیوس. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یہ بنایا ہوا ہے, یہ آپ کا ہے. Yes, اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں. Adjective. It is a word that modifies, explain or give extra information about a noun, pronoun in a sentence. Smell. How it smells? It smells fresh, sweet. Size. It tells us about size of something like large, medium, small.
Quantity. It tells us about quantity of something. Quantity of something are measured or not. Like there are many toys and you are too much late today. Taste. It tastes sweet, bitter. Shape. Its shape is rounded, square, rectangle. Quality. The stuff of these cloths are best. جی یہاں پہ بچوں نے یہ میتھمیٹکس یہ اسٹار لگائے ہوئے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری ڈیزائن ان لوگوں نے بنائے ہیں. اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جو وال کلاک بنایا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں. This is a clock. Clock tell you the time. The face of the clock is called its dial. We see two hands on this clock. The long hand is called minute hand. The short hand is called hour hand. We see numbers from 1 to 12 on the face of a clock. The minute hand move faster than the hour hand. Clock is the common device in our home. So see my hour hand is on. So see my hour hand is on 2 and the minute hand is on 12. It's means the time 2 o'clock. Thanks. اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ 1 آور میں کتنے منٹس ہوتے ہیں؟ 25. 1 آور میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے 1 آور میں 60 منٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 60. اوکے تھینک یو. اچھا بیٹا آپ نے یہ میجرمنٹ کے حوالے سے آپ نے کچھ چیزیں بنائی ہیں سی ایم سینٹی میٹر میٹر کلو میٹر یہ ملی میٹر اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کریں. Length. The distance between 2 points is called length. Millimeter. We know one line is called millimeter. This is smallest unit of length. Centimeter. We can use to measure length and distance. This is small unit of length. 10 millimeter is equal to 1 centimeter. Meter. We know that this is large and basic unit of length. 100 centimeter is equal to 1 meter. Kilometer. Larger unit are used to measure longer length. This is largest unit of length. 1,000 meter is equal to 1 kilometer. Thanks. اوکے تھینک یو. بیٹا یہ آپ نے ایک ٹیبل بنایا ہے اس کے حوالے سے تھوڑا ہمیں گائیڈ کریں. A number that express equal parts of a whole object or set of objects. اچھا یہاں پہ یہ سٹی آف جیومیٹری ایک بچی نے یہاں پہ یہ کریٹ کیے ہیں بہت سارے جو ہے نا شیپس ہیں. جس میں ہم پوچھتے ہیں کہ مطلب بیٹا یہ آپ نے یہ سلینڈریکل ایک ماڈل کریٹ کیا ہے اس کی ڈیفینیشن کریں. Cylindrical has one curved face and 2 flat surfaces. Cylinder does not have any corners or any sides. Cylinder is 3-dimensional shape. ٹھیک ہے یہ آپ نے ہاسپٹل کا بنایا ہے پیرامڈ ہاسپٹل. Pyramid is a polygon base and flat triangular face which join at common point is called apex. ٹھیک ہے یہ ٹرائنگل کیا چیز ہے اس کے بارے میں. Triangle is made up of only straight line. Triangle has 3 corners and 3 sides. Triangle is 2-dimensional shape. ٹھیک ہے تھینک یو. تو جی ویورز یہ جتنی بھی ایکٹیویٹی تھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ساری ایکٹیویٹی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. آپ لوگوں نے دیکھا کہ بچوں نے کافی محنت کی ہوئی ہے اور یہ صرف یہ جو کوشش ہے یہ ان کے اساتذہ کی ہے ان کے پیرنٹس کی سپورٹ کی ہے کہ ان لوگوں نے ان کو اس لیول تک پہنچائیں کہ آج ایکیڈیمک کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پریکٹیکل جو ایکٹیویٹی ہے اس میں بھی حصہ لیتے ہیں. میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں اس اسکول کے جو مینجمنٹ ٹیم ہے اور جو اساتذہ ہیں جو کہ بچوں کو ایک اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں. ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ زندگی کے بہت سے شعبوں میں یہاں ان لوگوں نے اپنی جو ایکسپریشن ہے اپنی جو کریشن ہے وہ بنائی تھی اور ماڈل کے ذریعے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پسند کریں گے اور اس بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے. تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اور میرے کیمرہ مین وقار بنگش کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.